أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صدق اللہ العظیم. قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اور خدا کے نزدیک تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن یہ ان کے اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بیچ چکے ہیں، یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے. سورۃ البقرہ کی یہ دو آیات، آیت نمبر 94 and 95، 94 اور 95، فرمایا یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ جنت تو ہمارے لیے بنی ہے اور ہم ہی اس میں جائیں گے اور ہم ہی اس کے مستحق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی آرزو کرو. اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے، موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا کہ اگر تم سچے ہو تو تم یہ دعویٰ کرو کہ اللہ تعالیٰ سے موت مانگو کہ یا اللہ اگر ہم سچے ہیں تو ہمیں موت دے دے، اگر ہم سچے ہیں تو ہم مانگتے ہیں. چنانچہ پھر ہوا کیا کہ یہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بیان کر دیا کہ یہ لوگ ہرگز اس پہ نہیں آئیں گے. کیوں کہ اگر ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم آ گئے تو ہم تو آگے جہنم میں جائیں گے. یہ ان کو نظر آ رہی ہے، صرف ضد اور اناد کی وجہ سے یہ نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی دیکھ لیے، قرآن مجید کتاب کو بھی انہوں نے دیکھ لیا. اس کے بعد یہ نہ ماننا یہ صرف ضد اور اناد کی وجہ سے ہے، جبکہ ان لوگوں کا اس چیز کا انکار کرنا کہ موت کو نہ مانگنا یہ بھی ایمان کی ایک دلیل ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام کی جو حقانیت ہے یہ اس کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ سچا دین ہے، سچا اسلام ہے، یہ سچا مذہب ہے. اور یہ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور یہ اپنی خواہشات پہ عمل کرتے ہیں. اس لیے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ کا مطلب کیا؟ جو ان کے گناہوں نے آگے بھیج چکا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے عمل کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، کل قیامت کے دن ان کی سزا ہوگی اور اس سزا سے یہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ان کو معلوم ہے کہ ہمیں سزا ہوگی. واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. اور یہاں فرمایا کہ الدار الآخرہ، یہ جو پہلا لفظ ہے دار الآخرہ، کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، الدار الآخرہ سے مراد جو ہے جنت ہے، اور الناس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں وہ تمام لوگ ہیں جو ان کے دین پر نہیں تھے، یعنی مسلمان. اور اس کے بعد فتمنوا الموت،
یہ موت کی تمنا کریں، موت کی بد دعا کریں. یہ جیسے ہوتا ہے کہ اگر جب آدمی چیلنج کرتا ہے دوسرے کو، مباہلہ جسے کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر تم سچے ہو تو تم کرو، یا اللہ ہمیں موت دے دے، ہم سچے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے، تو یہ لوگ ہرگز ایسا نہیں کریں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ اور ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے. لیکن یہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی فرما دی کہ یہ لوگ اس بات پر ہرگز آمادہ نہیں ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، لیکن ضد اور اناد کی وجہ سے نہیں مانتے. آج مسلمان کیا قرآن اور حدیث ہونے کے بعد، ان کے سچا دعویٰ کرنے کے بعد کہ قرآن بھی سچا ہے، احادیث بھی سچی ہیں، دعویٰ کرنے کے بعد کیا اس پہ عمل بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یہ عملی طور پہ ہم کہیں ان کے ساتھ ہماری مشابہت تو نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی تو شکر ادا کرنا چاہیے اور استقامت کی دعا کرنی چاہیے، اور اگر ہو رہی ہے تو ہمیں بچنا چاہیے. مسلمان ایسا کام نہیں کرتا، مسلمان ایسا کام نہیں کرتا. جیسے کہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. مطلب یہ ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے پھر کیا مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان تو ہے لیکن یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے. مسلمان ایسا کام نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، سننے کی، سینے سے لگانے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.